السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرا محترم بھائیوں دوستو، بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک مرد اور عورت، بحیثیت ایک شہری، بحیثیت محکوم اور حاکم، بحیثیت ایک تاجر، بحیثیت ایک ذمہ دار، ہماری ذمہ داریوں میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ ہے برداشت کرنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ میرے بھائیوں دوستوں، میری بہنوں، لوگوں سے خدا کے توقعات وابستہ نہ کریں، لوگوں کو لوگ ہی رہنے دیں۔ یعنی انسان سے اتنی توقع ہو جتنا وہ ہے، اتنی توقعات نہ ہو جس پر وہ پورا اتر ہی نہ سکتا ہو۔ ہم خود بھی لوگوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کو انسان رہنا ہے، اور انسان جب انسان ہوتا ہے تو خطا بھی کھاتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے۔ جب ہم انسان کو کامل مکمل سمجھنے لگتے ہیں اور جب وہ اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتا اور اس کی وجہ سے جو چوٹ دل کو لگتی ہے تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ کریں، ان سے ریٹرن کی کوئی امید نہ رکھیں۔ اس لیے نہ کریں کہ میں نے کیا تو وہ کرے گا، میں دے رہا ہوں وہ دے گا، میں نے اچھا کیا یہ بھی اچھا کرے گا۔ احسان کے لیے نہ ہو، آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اور انسان سے اس کی دوبارہ توقع نہ ہو۔ خیر انسان کے ساتھ کریں لیکن اس کا صلہ آپ اللہ سے مانگیں۔ انسان کے ساتھ کیا، اسی نے صلہ واپس کیا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ تو عدم برداشت اور غصے پر قابو کرنا اور وعدے کی پاسداری رکھنا، ہر حال میں، صحیح حالات میں وعدے کی پاسداری رکھنا، یہ تو ہر آدمی کا کام ہے۔ حالات خراب ہوں پھر وعدے کی پاسداری رکھنا۔ جب آپ امتحان میں آ جائیں، آپ کا وعدہ جب امتحان میں آ جائے، آپ کی قسم جب امتحان میں آ جائے، جب آپ اس دہانے پہ کھڑے ہوں، آپ کو لگے کہ میں یہاں سے پھرتا ہوں تو میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا، تو اس چیز سے بچنے کے لیے واقعات موجود ہیں کہ کس طرح اپنے وعدے پر قائم رہنا ہوتا ہے۔ مسلمان جب کسی کو زبان دے دیتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں کر سکتا، کسی قیمت پہ نہیں کر سکتا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی جب لڑائی ہوئی تو بنو عباس غالب آ گئے، بنو امیہ مغلوب ہو گئی۔ تو ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک یہ شام سے کوفہ آ گئے۔ تو جب یہ شام سے کوفہ آئے تو ایک نوجوان کو دیکھا، 20-25 گھوڑ سوار، تو یہ ان کے قریب آئے، کہا کہ بیٹا میں ایک پردیسی ہوں، مسافر ہوں، مجھے پناہ مل جائے گی؟ تو وہ نوجوان ان کو دیکھ کر کے کہنے لگے، چچا آؤ میرے گھر۔ اپنے ساتھ ان کو گھر لے گئے، تو خدمت کی، اگلے دن پھر خدمت، اگلے دن پھر۔ تو یہ ان کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو فرد ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، یہ روزانہ 20-25-30 گھوڑ سواروں کے ساتھ نکلتا ہے اور پھر شام کو واپس آ جاتا ہے۔
تو خیال آیا کہ میں اس نوجوان سے پوچھوں کہ بیٹا یہ ہے کیا؟ آپ صبح جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو لشکر ہوتا ہے وہ سب اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، کہاں جاتے ہو؟ تو وہ نوجوان جن کے ہاں انہوں نے پناہ لی تھی وہ کہنے لگے، چچا مجھے خبر ملی ہے کہ میرے باپ کا قاتل شام سے کوفہ آیا ہے، تو مجھے اطلاع ہے کہ یہیں کہیں ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو پکڑ کے اپنا بدلہ چکا دوں۔ تو وہ حیران ہوئے، کہنے لگے آپ کے باپ کا قاتل کون ہے؟ کہا ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک۔ تو وہ ایک دم سمجھ گئے کہ تو میں ہی ہوں۔ تو آخر میں ان کی خدمت سے اتنے متاثر تھے کہ یہ جھوٹ نہ بول سکے، اور کہنے لگے بیٹا اپنے باپ کا بدلہ لے لو، میں ابراہیم ہوں۔ تو وہ نوجوان کھڑا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی ان کی، وہ زمین پر بیٹھ گئے، اور زمین پر غصے کے ساتھ بیٹھتے ہی تلوار زمین پر ماری، اور دو زانوہوں کے جب وہ نیچے بیٹھے تو ان کی طرف دیکھتے 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 اور کہا، چچا لگتا ہے کہ تنہائی میں دل نہیں لگ رہا آپ کا، اور میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو، خودکشی کا ارادہ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، نہیں بیٹا میں آپ کے خدمت کے جذبے کو دیکھ کر کے اس حد تک متاثر ہوں کہ زندہ رہنے سے آپ کے ہاتھوں آپ کی صداقت کو دیکھتے ہوئے مرنا بہتر ہے، تاکہ آپ اس پریشانی سے نکل جائیں کہ مجھے ڈھونڈتے پھرے، میں آپ کے سامنے ہوں۔ تو وہ نوجوان دیکھتے دیکھتے آخر میں ایک جملہ کہا کہ چچا میں نے آپ کو امان دی ہے، میں نے آپ کو امان دی ہے، زبان دی ہے۔ مسلمان جس کو زبان دے دیتا ہے تو زبان کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم میرے مہمان رہے، مہمان پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ آپ اور میرے والد ایک بہت بڑے دربار میں پیش ہونے والے ہیں، وہاں پر فیصلہ خود ہوتا ہے، وہاں ان یوم الفصل کان میقاتا، وہاں بغیر فیصلے کے کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کا عدل کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر بکری سنگ والی ہو اور ٹکر مارا بغیر سنگ والی ہو تو اس کا بدلہ بھی لیا جائے گا جب جا کے ان کا کیس ختم ہوگا، لہٰذا میری طرف سے آپ معاف ہیں۔ اندلس کے قاضی القضات، اندلس کے قاضی القضات چیف جسٹس، ان کے گھر پہ کوئی دستک دیتا ہے تو وہ باہر آتے ہیں تو ایک صاحب سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ان سے عرض کرتے ہیں، حضور مسافر ہوں، پردیسی ہوں، پناہ چاہیے۔ انہوں نے کہا اندر تشریف لائیں، ان کی خدمت کی، کھانا وانا جو بھی تھا سب دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس اندلس کے قاضی القضات کے بیٹے کی لاش کچھ لوگ اندر لے کے آ گئے، تو وہ حیران ہو گئے کہ جوان بیٹا ایک لوتا، اور اس کی یہ حالت۔ تو پوچھا کہ کس نے کیا؟ کہ ابھی ابھی ایک شخص یہاں سے بھاگا ہے، لباس سے شاید عیسائی لگ رہا تھا، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کے بیٹے کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو لوگ آئے تھے نا، جمگٹ تھا، ان سے کہا کہ آپ جائیں ان کو ڈھونڈیں، میں اس کے کفن دفن کا انتظام کرتا ہوں۔ ان کو روانہ کیا، کنڈی لگائی، اندر واپس آئے، اور جہاں یہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا دروازہ کھولا اور اس اندر گئے اور کہا، بیٹا تجھے پتہ ہے تو نے کس کے گھر میں پناہ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ بتائیں۔ کہا جس گھر کا آپ نے چراغ بجھایا ہے، میرا ایک لوتا بیٹا آپ کے ہاتھوں مارا ہے۔ کہا وہ آپ کا بیٹا تھا؟ کہا آپ میری گردن اڑائیں۔ کہا نہیں، مسلمان جس کو زبان دے، مسلمان جس کو امان دے، اس کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اللہ کے لیے تمہیں پناہ دی تھی، میں اس پر قائم ہوں۔
یہ پیسے کچھ لے لو، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ لو، یہاں سے نکل جاؤ، آگے کی پکڑے جاؤ تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، یہاں تک تم میری ذمہ داری میں ہو۔ یہ ہے تاریخ۔ اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا سب کرتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کیا جائے۔ اللہ کی قسم، ذلت میں عزت کو اللہ نے چھپایا ہے، اپنے آپ کو گرانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، چپ ہو جانے میں، معاف کرنے میں، درگزر کرنے میں جو عزت اللہ نے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑی بات کی کہ معاف کر دینے سے اگر کسی کی عزت گھٹ جائے تو قیامت میں مجھ سے آ کے لے لیں۔ آپ نے فرمایا پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پھچاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو حق پہ ہوتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دے، جس کے بس میں ہے کہ بدلہ لے سکتا ہے اور نہ لے، اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا حکم، لوگ برا کریں پھر اچھائی کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کو تم کسی بھی طرح معافی کے قابل نہیں سمجھتے ہو، تم اسے بھی معاف کر دو۔ فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت اس شخص کو وہاں معاف فرمائیں گے جو معافی کا قابل نہیں ہوگا۔ اسے معاف کر دو جو معافی کے قابل نہیں ہے، اللہ وہاں معاف کرے گا جہاں کوئی شخص معافی کے قابل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو برداشت کرنے کا، ہم سب کو غصے پر قابو ہونے کا اور اپنے زبان کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔